بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو، کل درمیان میں ایک عنوان آیا، وہ مضمون بیان کرنا پڑا۔ اپنے خاص طلبہ ہیں اور خاصی لوگ ہیں وہاں امریکہ میں، کیلیفورنیا کے میں، تو انہوں نے درخواست کی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں مدرسے کا یعنی شروع تھا مدرسہ، اور اس موقع پر اساتذہ مدرسے کے تھے تو کچھ باتیں ہوئی، بہرحال آپ حضرات نے بھی سنی۔ اب ہمارا اسی کی یہ قسط ہے، اور یہ آخری قسط ہے انشاءاللہ۔ آج یہ آخری قسط ہے۔ میں نے اب تک دل اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے مختلف باتیں بیان کی، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے جو باتیں تھیں میرے عزیزوں، وہ بہت قیمتی تھی، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ ایک بار سنو، دو بار سنو، تین بار سنو، اسے قلم کاغذ سے لکھو اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، اور لکھ کر پھر اسے یاد کرو، اور یاد کر کے اس کا استحضار رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ خود مجھ کو بہت فائدہ ہوا۔ میں جب بیان کرتا ہوں اس طرح کے مضامین تو الحمدللہ، چونکہ بولنے والے کے کان سب سے زیادہ قریب ہے بھائی، تو پہلے خود کو سننا چاہیے، اس لیے الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا۔ انہیں ذہن نہیں جاتا کہ اتنی ساری چیزیں، 30 32 35 قسم کی چیزیں، غلطیاں اور گناہ زبان سے صادر ہو سکتے ہیں، ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فضائل بہت سب بیان کر دیا میں نے۔ اب آج یہ عنوان ہے کہ زبان اور دل کی حفاظت تو ہوئی، اب یہ ہے کہ ان کو آگے لگانا کہے میں ہے، تو اختصار سے مختصر انداز سے اس کو سنو، اور جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے عزیزو، عمل کی نیت رکھو۔ ہاں، عمل کی نیت کہ ان باتوں کو سن کر عمل میں لانا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بدلے گی، نفع ہوگا، روزانہ ترقی محسوس ہوگی، اللہ کا قرب بڑھے گا، دنیا سے دوری، گناہوں سے دوری، اور آخرت کا قرب، جی ہاں، یہ محسوس ہوگا دل میں۔ تو میرے عزیزو، قلب کی حفاظت کا ہوا۔ دل کہیں کے لیے اللہ نے، ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک زبان اور ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے۔ دل میں یاد رکھنا، دل میں بسانا، یہ تو مومن صرف اللہ کو، ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد المومن۔ مجھے نہ میری زمین سما سکی، نہ آسمان سما سکا، لیکن میرے مومن کا دل نے مجھ کو سما لیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا سارا غیر ہم دل سے نکالیں۔ یہ جو ہر وقت کے افکار اور خیالات اور کاروباری اور گھریلو اور شوہر و بیوی کے معاملات، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، اور کاروبار میں ادھر ادھر کے بہت سے ہر وقت ذہن کو گھیرے رہتے ہیں، میرے عزیزو، اسے ضرب لا الہ الا اللہ کی دو دھاری تلوار سے ہمیں کاٹنا پڑے گا، اور ان علائق دنیاویہ اور مشاغل دنیا، جی ہاں، ان کو ہمیں ان پر ضرب کاری لگا کر دل سے باہر کرنا پڑے گا۔ اثر انداز نہ ہو دل پر، اثر انداز نہ ہو۔ دنیاوی مشاغل، اس کی مثال حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ کشتی، پانی کی کشتی کو ضرورت ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی جاوے تو مسئلہ ہے۔ تو بھائیو، مختصر کروں، اختصار رہے بات میں، سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ دل میں غیر اللہ بسا ہوا نہ رہے، اس کے خیالات، فکریں، سوچ، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تنہائیوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیالات دل میں آ رہے ہیں اور کیا کیا آ رہا ہے ذہن میں، اس سب کو نکال دو، اس سب کو، سارا غیر اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے ہوتا ہے نکلتا ہے، اور جو اس کے اسباب ہیں، جی، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، آپ نیٹ پہ جب جائیں گے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ادھر ادھر کے ہزاروں چیزوں میں پڑھیں گے، اور دنیاوی اعتبار سے قناعت نہیں اختیار کریں گے، مال کمانے پر ادھر بھی ہاتھ مارا، ادھر بھی ہاتھ مارا، ادھر بھی انویسٹمنٹ کیا، ادھر بھی قرضہ لیا، ادھر بھی وہ کیا، تو قلب الجھ جائے گا۔ دل الجھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت تھانوی قدس الروح فرماتے تھے، جن چیزوں سے قلب میں تشویش پیدا ہو وہ ناجائز ہے، ان میں مت الجھو، دور رہو، ان سے دور رہو، تاکہ اللہ عز و جل کی یاد صحیح طرح سے دل میں رچے بسے۔ یہ جو یاد کا لفظ آتا ہے ذکر اللہ کا، حضرت تھانوی قدس الروح نے فرمایا ہے،
اصل میں تو یاد قلب سے ہی تو ہے. یاد کرنا جبھی تو ہے کہ دل سے یاد کرے کوئی کسی کو، اسی کو یاد کہتے ہیں. زبان پہ ایک چیز چل رہی ہے، دل سے اس کو بھولے ہوئے ہیں اور دل میں خیال بھی نہیں ہے، تو اسے یاد تھوڑا ہی کہیں گے. یاد رکھیے کہ ہمارے ظاہری بدن کے اعضاء کے جو اعمال ہیں ان میں بھی جان اور قوت اور طاقت اور روح اور اسپرٹ جبھی پیدا ہوتی ہے جب اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے ساتھ بسے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے دل کو خاص کیا ہو. تو میرے عزیزو، فکر کر کے کسی صاحب دل اللہ والے سے اس کے پاس رہیے صحبت میں، اور کچھ ہجرت کیجئے. ہاں، وطن چھوڑنا پڑے کچھ دنوں کے لیے چھوڑیے، دور جا کے رہیے، اور ایسی جگہوں میں وقت لگائیے کہ سارے مشاغل دنیویہ سے سرسری ہلکا سا ٹچ اور معمولی سا تعلق قائم رہ جائے بس. اس لحاظ سے کہ ضرورت کے درجے کی چیز ہے، یاد نہ رہے. حسین لڑکیوں کو یاد رکھنا، لڑکوں کو ذہن میں لانا، اور اسی طرح ان مشاغل کو دل میں لانا، یہ سب غلط ہے. اس کے لیے نہیں ہے دل. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. صحابہ کرام کا حال یہ تھا، جو کچھ کرتے تھے تجارت وغیرہ، تو اللہ کی یاد دل میں ایسی بسی ہوتی تھی کہ اس سے غافل نہیں ہوتے تھے. اسی لیے حدیث شریف میں فضیلت آئی، رجل قلبہ معلق بالمساجد. ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو ان کے ساتھ، اسے عرش کا سایہ ملے گا. تو دل مسجدوں میں رہے، دل میرے عزیزوں قرآن کریم کی تلاوت میں رہے، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، آخرت کے معاملات میں رہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو، عشق سے عشق بھرا ہوا ہو، آپ کی اداؤں کو سوچ رہا ہو، آخرت کے مناظر سوچ رہا ہو، جنت و جہنم کے بارے میں فکر ہو رہی ہو، امت کو دین پہ کس طرح لانا، جو صحابہ کرام کی فکر تھی، جو انبیاء کی فکر تھی. یعنی کل ملا کے خلاصہ اول سے اخیر تک یہ ہے کہ دین اور دین کے متعلقہ چیزوں کے لیے دل ہے. جیسے کاروباری بزنس مین آدمی اپنے بزنس اور کاروبار چلانے کے لیے سوچتا ہے، یہ سوچنا دل کا عمل ہے بھائی، یہ زبان کا نہیں ہے. اور اس سوچ کر اور اس میں وہ پلان بنا کر پھر اب بدن کے اعضاء کو حرکت میں لاتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو، ایسے کرو، ادھر دوڑو ادھر دوڑو. اسی لیے میرے عزیزو، دل اگر دنیاوی جھمیلوں سے بھرا ہو، دل اگر غیر اللہ سے بھرا ہو، دل اگر ادھر ادھر کے خیالات سے بھرا ہو، تو اعمال میں نہ جان پیدا ہوگی اور نہ اعمال مضبوطی سے ہوں گے، اور نہ اعمال پر جماؤ رہ سکے گا، قائم برقرار ہونا بھی مشکل ہو جائے گا. بوجھ، جیسے بوجھ بن کے ہوتے ہیں، وہ بات رہے گی. تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، ہمارا دل آخرت کو یاد کرنے کے لیے، ہمارا دل قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے، اور اسی طرح ہمارا دل دین کی تمام چیزوں کے بارے میں فکر رکھنے کے لیے، امت میں دین کیسے زندہ ہو، کس طرح محنت کی جائے، کس طرح کیا کیا جائے، یہ ہم سوچا کریں دل دماغ کے اندر. اور یہ جبھی ہوگا جب غیر نکلے. اس لیے لا الہ پہلے آئی. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جب پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کلمے کو مضبوط بنانے کی کیا صورت ہے، تو یہ ارشاد فرمایا تھا، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. پہلے غیر حق جائے گا، تب دل میں اللہ آئیں گے، اور اللہ کی یادیں تب رچے بسیں گی. اور یہ مطلوب ہے میرے عزیزو، یہ مطلوب ہے. ابھی میں پارا پڑھ رہا تھا عصر کے بعد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور کہیں آیا ہے وجاء بقلب منیب. قلب سلیم لے کے آؤ، قلب منیب لے کے آؤ میرے پاس. دل، ہاں، اس لیے دل کو بنانے کی ہم کو فکر کرنی، اور وہ بننے کے لیے یہی ہے کہ ایک اللہ کی یاد سے اس میں رچی بسی ہو. اس کام کے لیے دل ہے. جب یہ ہوتا ہے تو اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا، وہ یہی ٹکڑا ہے دل. جی ہاں، جب یہ ٹھیک ہو تو پھر سارا جسم ٹھیک ہوگا. اب اگر یہ ٹھیک ہے تو بیوی کو بعد میں طلاق کی بات کرے گا، اس کو گالیاں دے گا. بہرحال بنیادی طور پر جو موضوع ہے اس کو پیش کر رہا ہوں، تو ان چیزوں میں دل کو لگا کے رکھیے. زبان سے تو بہت عبادات انجام دی جاتی ہے،
بہت عبادات کی جڑ زبان ہے. سب سے پہلے ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی زبان سے پڑھ کے تو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ جڑ ہے. اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر اخیر میں لا الہ الا اللہ جاری ہو جی تو دخل الجنہ. بعد محدثین اس حال میں دنیا سے گئے کہ انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ، جن کا آخری کلام لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ پر جان نکل گئی اور عملاً دخل الجنہ ہو گئے. تو قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور ذکر کی پھر بہت ساری اقسام ہیں. شارٹ میں آپ کو بتاؤں گا. قرآن کریم کی تلاوت، یہ تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفات میں سے بتائی گئی، یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں. منہم امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. ان میں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھڑے ہو کر راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو تم پر کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے. ورتل القرآن ترتیلا، یہ سب قرآن کریم میں ہے. یعنی میرے عزیزو، اگر غور کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اے میرے بندو، یہ جو میں نے تمہیں زبان دی ہے، اس زبان سے ادھر ادھر اکبک بکنے کے بجائے میں نے جو کلام نازل کیا ہے اپنے سب سے چہیتے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کلام الہی ہے. کلام الہی کسی کو نہیں ملا میرے عزیزو، پہلے والوں کو کتابیں ملی ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. اس کی تلاوت کے وقت سوچا کرو کتنا 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 قرب اللہ سے ہوگا، حد سے زیادہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھی، آپ کا قرب کس چیز سے سب سے زیادہ؟ فرمایا کہ جو میرے ذات سے صادر ہوا ہے، یعنی قرآن. پھر یہ بھی پوچھا سمجھ کے پڑھنے سے بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، دونوں صورتوں میں. اسی لیے حضرت شاہ سنہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابرال اقصی بردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قرآن کا بڑا ادب، بڑا احترام اور بڑی عظمت تھی، اور یہ فرماتے تھے جب قرآن پڑھا کرو تو یہ سوچا کرو کہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے کہ پڑھو، سناؤ، دیکھو میں سنتا ہوں کیسا پڑھتے ہو. بہرحال اس موضوع پہ نہیں جانا کہ تنہائی میں تو کسی اور طرح اور جب اسٹیج پہ بیٹھے تو کسی اور طرح. نہیں میرے عزیزو، قرآن کو بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے شغف کے ساتھ، بڑے دلی دھیان اور توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا استحضار رکھتے ہوئے اور یہ تصور کر کے کہ اللہ سن رہا ہے، پڑھا کرو، خوب تلاوت کرو. تلاوت قرآن کی بدولت، بزرگوں نے لکھا ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اس ذکر کی ایک قسم ہے تلاوت قرآن، اس کے ذریعے جو قلب میں نسبت میں اللہ عطا ہوتی ہے وہ بڑی قوی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. حدیث شریف میں علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. آسمانوں میں چرچے ہوں گے، قرآن پڑھا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اور دنیا میں بھی نور عطا ہوگا، منور ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور عطا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو. چنانچہ جو راتوں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر چاہے رنگت کیسی بھی ہو، آپ دیکھنا ان کے چہرے پہ خاص نور ہوتا ہے. اور پھر یہ قرآن تو میں اس کے فضائل میں نہیں جانا مجھے بھی زیادہ، ورنہ قدم قدم پہ ساتھ دے گا میرے عزیزو. قبر میں جب ہم پہنچیں گے تو سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ جو پڑھا کرتا تھا آ جائے گی چاروں طرف سے. اگر عذاب آنا چاہے گا نہیں آنے دے گی عذاب کو. روایتوں میں بھرا ہوا ہے سب، بہت ساری روایتوں میں ہے، یہ سب مضامین ہیں. سب جو قرآن جتنا جو پڑھتا ہے بہت عظیم فضیلت ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ امت قرآن کو طاقوں میں سجا تو لیا اور خوش ہو گئی کہ ہاں بہت بڑا رشد ہدایت کی بڑی کتاب ہمیں ملی، لیکن اس زبان کو صبح اٹھیں گے ٹی وی دیکھیں گے کیا خبر ہے آج، کتنا کورونا کہاں پھیلا، چائنا اور امریکہ میں کیا ہوا، انڈیا میں کیا ہوا، اور وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، اور کشمیر کی کیا خبریں ہیں، وہ دیکھیں گے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ. پھر نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے بدلیں گے، ناشتہ کریں گے، بچوں کو چلو تم اسکول کی طرف، اور خود چلو جاب کے اوپر چلیں. وہاں بھی کچھ کمپیوٹر پہ دن بھر بیٹھے، وہ کچھ خبریں وبریں دیکھی، شام کو آئے، فرصت نہیں ہے جی، بزی ہیں. ارے اللہ کے بندے فرصت کب ملے گی؟
جس دن قبر میں جاؤ گے جب فرصت ملے گی. اپنی زندگی کو عیش و عشرت کا عادی بنایا ہم نے، یعنی اتنے غیر ضروری مسائل اپنے ساتھ جوڑ لیے اور پھر کہتے جی فرصت نہیں ہے، کام ہے. بہرحال میرے عزیزو، روز قرآن پڑھا کرو، روز قرآن کی یہ زبان کا استعمال ہے، زبان کا استعمال کلام الہی کے لیے. چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت، جب خالی موقع ہو قرآن کی تلاوت، دیکھنا کہ کیا ملتا ہے، دیکھنا کہ ملتا کیا ہے، دیکھنا کہ ملتا کیا ہے. اپنے کلام پر متوجہ ہونے والے کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں کہ ایک شخص بس قرآن سامنے اور یہ کہتے جا رہا ہے پڑھنا نہیں آیا، بچپن سے کسی نے سکھایا نہیں، جو بھی حالات رہے ہوں، اے میرے اللہ یہ بھی آپ نے سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، ایسے پڑھتا جا رہا ہے. تو کہیں واقعہ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد یہ اتنا مقبول اور محبوب ہوا، اللہ تعالیٰ کا اتنا عمل پسند آیا کہ بخشش ہوئی اس کی. توجہ دل دماغ قرآن کی طرف ہو، زبان پر قرآن جاری ہو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھا کرو. اور میرے عزیز و زبان کہنے کے لیے ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے نبی اسلام کے احکام تو بہت ہو گئے، کوئی ایسی جامع بات فاخبرنی بشیء اتشبث به، کوئی ایسی جامع بات کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. آج کل ایک چیز چلی ہے، اسے کہتے ہیں چیپی، کہتے ہیں چنگم، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. واللہ کہتا ہوں میں، جب میں لوگوں کو چوستے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اندر سے دل میں، چاہے ظاہر میں مسکرا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کوئی تاثر نہ ہو، لیکن دل میں اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، اس بیچارے کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ اس کو چنگم کو، یعنی ایک تو ہے کہ کبھی کبھار، یہ جملہ سوال کا جواب دے دوں، میں نہیں کہہ رہا وہ حرام ہے، لیکن ایک تو کبھی کبھار ہے، ایک ایک عادت پڑی ہوئی کہ اپنا آفس میں کام کر رہے ہیں، ادھر کچھ کر رہے ہیں، چلت پھرت کا کر رہے ہیں اور منہ میں چپ 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 چل رہی ہے. توبہ توبہ توبہ. ارے اللہ کے بندے، 50-60 سال کی زندگی ملی ہے، اس میں بھی کچھ تو کھانے میں، پینے میں، ٹوائلٹ میں، بچپن میں اور کھیل میں، کود میں اور اس میں چلے گئے. یہ جو ایام جو کچھ ملے ہیں، جن کے بدلے ابدی جنت کا سودا کرنا ہے ہمیں، ازلی اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی جنت کا سودا. تو ایسے ہوتا ہے جیسے رسمی طور پہ ایک مزدور ہوا کرتا ہے نا، مزدور کہ ضرورت کے بقدر میں نے مزدوری کر لی جی، پیسہ دے دو، 5 وقت نماز پڑھ لی جی، ہو گیا. ارے میرے اللہ، میرے بھائی، ارے میرے بھائی، یہ زندگی غنیمت جان، غنیمت جان، غنیمت جان. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزیں پہلے غنیمت جان. بہرحال 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 سن لیجئے، زبان کا استعمال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سے تر رکھیے. اس حدیث شریف میں آیا، اور دوسری حدیث شریف اس کے ساتھ ملا لو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. بہت بزرگوں کو ہم نے تو بھائی دیکھا، ہمیں تو بچپن سے 2 ہی چیزوں کا شوق تھا، یا تو فوجیوں کو دیکھنے کا، فوج آرمی، اور یا پھر بزرگوں اور اللہ والوں کو. بس یہ 2 شوق بچپن سے عطا ہوئے تھے. بہت اللہ والوں کو دیکھا، ہر وقت زبان چلتی تھی. یہ ہمارے استاد مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہر وقت زبان چلتی تھی. حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں، حضرت تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ، ہر وقت زبان چلتی تھی. یعنی ہر وقت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی خالی ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ میں نہیں، ظاہر ہے اللہ والے وہاں نہیں ذکر کریں گے، دل میں ہر جگہ. تو زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفے میں کل میدان قیامت میں بہت سارا استغفار پائے. تو گانا گانے میں استغفار ملے گا، اور یہ چیپی اور چنگم کیا ہوتی ہیں، یہ منہ میں چوسنے میں استغفار کی کثرت کہاں سے کرو گے جب جو وقت ملتا ہے تو اس میں تم لگے رہتے ہو. بہرحال سبحان اللہ، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے سب بھائی بخاری شریف کی آخری حدیث سنتے ہیں. کتنا اجر ہے. میزان عمل میں جب ضرورت پڑے گی تو یہ 2 کلمے بھاری ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں. تو کلمے محبوب ہیں کا کیا معنی ہے کہ کلمے کا پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے. ارے عزیز، اس کی فرصت کب ملے گی ہم کو؟ کب چلائیں گے زبان پر ان کلمات کو ہم؟
گاڑی میں بیٹھے ہو، چل رہے ہو، ادھر ادھر کچھ کر رہے ہو، دکان پہ کھڑے ہو، زبان کو جاری رکھو، زبان کو جاری رکھو۔ بینک میں جانا ہوا تو کچھ کام تھا تو میں نے سوچا تسبیح لے لو، تسبیح ہاتھ میں لے کے وہاں پر جمعے کا دن تھا، درود شریف پڑھتا رہا تو کیا میرا گھٹ گیا اس میں؟ دیکھنے والا سوچے گا کیا کر رہا ہے کوئی مسلمان، سوچ رہا ہے تو سوچنے دے، کیا ضرورت ہے تسبیح ہاتھ میں لینے کی، زبان سے کر لو بھائی، یہ مذکرہ ہے، مذکرہ، یہ بھولا سبق یعنی اس سے یاد آتا رہتا ہے، تو بھول کے بیٹھ نہیں جاتے، ہم بھول کے بیٹھ نہیں جاتے، یاد آتا رہتا ہے اس سے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ سب کرو۔ اسی طرح دعائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اتنی دعائیں، ابواب الدعوات، یعنی دعاؤں کے بارے میں حدیثوں میں اتنی دعائیں آئی ہے، اور قدم قدم پر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جب ہم منتقل ہوتے ہیں، گھر سے نکلے تو دعا، گھر میں آئے تو دعا، مسجد میں گئے تو دعا، مسجد سے نکلے تو دعا، جی ٹوائلٹ سے نکلے تو دعا، ٹوائلٹ میں گئے تو دعا، کھانا کھانے سے پہلے تو دعا، کھانے کے بعد، یہ سارے ذکر کی اقسام ہیں۔ اس میں زبان کو جاری رکھو، اس میں زبان کو چلاؤ۔ بہت سے بزرگوں نے کتابیں لکھی، الحزب العظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اس کو پڑھو، دین کی کتابیں پڑھو، سناؤ دوسروں کو پڑھ پڑھ کر، خود پڑھو، فضائل اعمال ہے، حیات المسلمین ہے، اور کتنی کتابیں ہیں، پڑھو، سنو، سناؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیجئے، دین کے نیک کاموں کا لوگوں کو بتانا، اور جو بری بات ہو اس کو ڈھنگ سے، سلیقے سے، حکمت کے ساتھ روکنا اس سے۔ دین کا کام کرنے والوں تیر کی طرح نہیں پھینکا کرتے دین کی بات کو، بڑی محبت سے اور عظمت سے اور بڑے اچھے انداز سے، جیسے ایک بزرگ نے جب کسی کو اس پہ ٹوکا کہ تمہارا ٹخنا پائجامہ شلوار جو ہے وہ پائجامے اس سے نیچے، ٹخنے سے نیچے ہے، تو یہ کہا ان کو ذرا بھائی یہ دیکھنا میرا یہ نیچے تو نہیں جا رہا ہے، ہاں اس لیے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا ہو تو میں اس کو اوپر اٹھا لوں۔ یہ سب شکلیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کیجئے، والدین کے لیے دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی گھر میں محفل لگی ہے، خواتین کی محفل ہے، چائے ہوٹل میں پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے بہت سے، اور کسی کا ذکر ہو گیا اور کوئی اس پر تنقید اور تنقیص اور تحقیر کرنے لگا، زبان کا استعمال کرو، روکو اس کو۔ کتنی بڑی فضیلت یہاں زبان خاموش نہ رکھو۔ وہ ایک اللہ والا تھا، زبان خاموش رکھی اور کچھ نہیں بولتا تھا، اور بستی میں بہت گناہ ہوتے تھے، روایتوں میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا پوری بستی کو الٹ دو، عذاب دو ان کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اس بستی میں تو ایک نیک بندہ ہے آپ کا، ہمیشہ طاعت پر عمل کرتا اور برائیوں سے رکتا ہے۔ فرمایا وہ نیک بندہ تو ہے، لیکن اس نے خود تو کیا ہے لیکن دوسروں کو تو نہیں روکا، گناہ ہوتے رہے، اس کی پیشانی میں بل بھی نہیں آیا۔ علی کل حال تو تلاوت قرآن کیجئے، اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اختصار سے بتا رہا ہوں، وہ ہر لفظ پر پوری تقریریں ہیں، جی اختصار سے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح کبھی کبھی دین کا واعظ کہنا، اسی طرح سنیے غور سے، جب آپ کو کوئی ایسی بات کہے ٹیڑھ پھیڑ والی جس سے آپ کی شان پر زد پڑتی ہو اور دل پہ چوٹ لگتی ہو، گھر میں کہہ دی، پڑوسی نے کہہ دی، ابا نے کہہ دی، بھائی نے کہہ دی، بیوی نے کہہ دی، تو جواب میں محبت کی بات کہیے، شفقت و نرمی کی بات کہیے، اچھے پیارے اچھے پسندیدہ جملے بولیے اور نرمی کے ساتھ باتیں کیجیے۔ تیڑ پھیڑ میں آ کے غصے میں اور ادھر کی پتہ نہیں کیا کیا گالیاں، برا بھلا اور جو کچھ اس نے جیسے کہا ویسا نہ کیجیے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اور اس کا بدلہ بہت بڑا ملنے والا ہے اللہ کے یہاں، اس کے لیے زبان ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں اچھے زبان کے اچھے استعمال بتا رہا ہوں آپ کو، زبان کے اچھے استعمال۔ ہاں دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو جائیے اور جا کر کے صلح کرائیے اور ایسی اچھی اچھی باتیں بولیے، اور اس کی بات اچھی اس کو لگائیے، اس کی بات جا کے اچھی اس کو لگائیے۔ یار چھوٹی سی بات پہ وہ تمہارے بارے میں ایک دن ایسے کہہ رہا تھا، اتنی اچھی خوبیوں کا مالک ہے، وہ تمہیں اتنا پسند کرتا ہے، یہ باتیں جا کے کہیے۔ تو خلاصہ نکالیے، 2-3 منٹ باقی ہے۔
زبان کا اچھا استعمال قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، اور درود شریف تو بھول گیا میں۔ میرے عزیزو، جب تک کثرت سے درود شریف نہیں پڑھو گے تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کریں گے ہم؟ جی ہاں، حضرت مفتی عزیز الرحمان جو تھے اسلام آباد والے، ان کو حضرت شیخ نے جب وہاں پہنچے اور نصیحت کی بات کہی تو 3 باتیں فرمائی تھی۔ 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لیا کرنا، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور موت کو یاد رکھنا۔ موت کو یاد رکھنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ بس ان 3 کاموں کو کرو گے تو بات بن جائے گی۔ تو بہرحال تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، دعائیں ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، اور غصے کے وقت میں نرمی کی باتیں، محبت کی باتیں بولنا ہے۔ والدین کے لیے دعائیں ہیں، اور جو دعائیں مناجات مقبول میں آئی اور قرآن کریم میں آئی، ربنا ربنا ربنا، وہ سب دعائیں پڑھنا ہے۔ امر بالمعروف یعنی دین کی اچھی باتیں بتانا، نہیں المنکر دین کی ایسی بری باتوں سے اور گناہوں سے لوگوں کو روکنا، یہ سارا زبان کا استعمال ہے۔ اچھی تقریر کیجئے، مختلف زبانوں میں تقریر کرنے کی پریکٹس کیجئے، قرآن کی تفسیر کیجئے، حدیث شریف کا درس دیجئے، یہ سب زبان کا استعمال ہے۔ تو اللہ تعالی کی توفیق اور اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ ہم نے ان 4 قسطوں میں گزری ہوئی 3 اور آج کی الحمدللہ قلب و زبان سے متعلق ایک مناسب اور کچھ نہ کچھ اچھی ایسی باتیں آ گئی کہ جس میں پوزیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو آ گئے۔ جب کسی برتن کو صاف چمکانا ہو تو پہلے اس کے اندر کی خراب چیزوں کو صاف کر دو اس میں سے، اور پھر قلی پالش کرو تو چمکے گی اچھی طرح سے۔ تو پہلے ہم زبان کو ان ساری گندی چیزوں سے جو میں نے اس دن بتائی، یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو، صاف کریں۔ فکر کریں، فکر جتنا فکر کریں گے، جتنا سوچیں گے، غور کریں گے، دل میں جو میں نے باتیں کہی ہے، اصلاح کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، فلا تو انشاءاللہ دل اور زبان محفوظ ہوتے ہی بدن کا بہت بڑا حصہ خود محفوظ۔ نظر کی حفاظت، اس پر اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ تعالی آنے والی کل میں یا پھر کسی دن میں ہم بات کر لیں گے۔ ابھی اور بعض ضروری موضوع بیچ میں بعض لوگ کبھی درخواست کرتے ہیں، نکاح سنت کے مطابق کس طرح ہو پورا، اس پر کئی جگہ سے درخواست آ چکی ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی عنقریب بات کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں سب کو قلب و نظر و زبان سب کی اور تمام بدن کے اعضاء کی حفاظت کی توفیق دے۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے عزیزو، یہ سب چیزیں ہماری نگہبانی میں دی گئی ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں سوال ہوگا، ہاتھ کہاں استعمال کیا، زبان کہاں استعمال کی، نظر کہاں، کان کہاں، دل کہاں، سب سوال ہوگا۔ اس لیے پہلے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری رٹنا اور یاد کرنا پرچوں سے نہیں ہوتا۔ آخرت کی تیاری عمل اور قول و عقیدے، ہاں اس کی پختگی سے ہے۔ بس یہیں پر بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب